According to one of the sayings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, اللہ کے نبی نے فرمایا جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا، اور یہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا غور سے سنو، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو چیز جس کام کے لیے بنائی جاتی ہے، اگر وہ چیز اس کام کے لیے استعمال نہ ہو تو پرابلم ہو جاتی ہے۔ جو چیز جس کام کے لیے بنائی جائے اگر وہ وہاں استعمال نہ ہو تو پھر پرابلم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ سڑک اس لیے بنائی گئی ہے کہ اس پہ گاڑی آرام سے اسموتھلی چلے۔ اگر سڑک کو چھوڑ کے کچے میں جائیں گے، کچا تو اس لیے نہیں بنایا گیا کہ گاڑی اس میں ڈالی جائے، تو تکلیف میں آ جائیں گے سارے۔ یہ دل خدا کا گھر ہے، یہ دل کیا ہے؟ اللہ کا گھر۔ یہاں کسی بھی اور چیز کو ڈالو گے، کوئی بھی اور محبت ڈالو گے تو یہ بے چین ہو جائے گا۔ یہ ہے ہی نہیں کسی اور محبت کو بسانے کے لیے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا دل ٹوٹ گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ دل ٹوٹ کیوں گیا؟ کیونکہ یہاں ادھر اس کو بٹھانا ہی نہیں تھا جس کو بٹھا لیا، اس لیے یہ کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ یہ تو ہے ہی نہیں۔ یہ اس کو تو صرف سکون، چین، اطمینان تب ملتا ہے جب یہاں اللہ آ کے بستے ہیں، پھر یہ ایک دم ایسے ہو جاتا ہے، ہاں جس نے آنا تھا وہ آ گیا۔ باقی سارا جسم میرے آپ کے لیے ہے، دل کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ہمارے کلمے کے دو جزو ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے کیا؟ محمد رسول اللہ۔ جب لا الہ الا اللہ دل میں جاتا ہے تو محمد رسول اللہ باہر آ جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ نظر نہیں آتا، محمد رسول اللہ چھپ نہیں سکتا۔ ہاں، لا الہ الا اللہ نظر نہیں آتا، لیکن کسی کے اندر لا الہ الا اللہ چلا گیا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ محمد رسول اللہ باہر آ جائے گا اس کا۔ جس کے اندر جتنا محمد رسول اللہ باہر ہے اس کے اندر اتنا ہی لا الہ الا اللہ اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کوئی یہ کہے کہ میرا اللہ سے تعلق ہے، میرا اللہ سے بڑا تعلق ہے، تو بھائی اس کی 24 گھنٹے کی زندگی دیکھ لو، سمجھ میں آ جائے گا۔ جتنا محمد رسول اللہ اس کے اندر نظر آئے گا اتنا ہی لا الہ اس کے اندر ہے۔ تو اللہ سے دوستی، اللہ سے تعلق کا معیار محمد رسول اللہ ہے۔ بولنے میں، دیکھنے میں، معاملات میں، معاشرت میں، حلیے میں، جتنا محمد رسول اللہ زندگی میں ہے اتنا ہی لا الہ الا اللہ اندر ہے۔ اور جب موت آئے گی تو وہ فرشتہ تمہارے میرے دل کو نکالے گا، تمہاری میری آنکھوں کے سامنے، اور ایسے نچوڑے گا اس کو کہ دیکھیں اس میں کتنا لا الہ الا اللہ ہے۔ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی ہوگا سب کچھ۔ ہاں، ہم اور آپ اس وقت تو بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں کہ جی چھوڑیں جی، کہاں لکھا ہے جی، کیا آپ مولوی فلاں، وہاں تو نہیں چلے گی یہ سب کچھ، وہاں تو نہیں چلے گی، ٹھیک ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میں ضرور دیکھوں گا میرے گھر میں تم نے کس کو بسایا۔ تو یہ دل کا ہے سارا معاملہ۔ کس کا معاملہ ہے جی؟ دل کا۔ اور نبیوں کو اللہ بھیجتے تھے دلوں پر محنت کرنے کے لیے۔ نبیوں کو اللہ کس لیے بھیجتے تھے؟ اپنے بچوں کو سلا، بھوکا سلا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب ماں کے دل سے پوچھو نا کس طرح اس نے بچوں کو بھوکا سلایا ہوگا، سلا کر، اور پھر یہ نہیں کہ سارا کھانا لا کے رکھ دو اور بیٹھ جاؤ کہ ہم تو نہیں کھا رہے، تو کھا جا سارا ہمارا کھانا، نہیں، مشرب بجھا دینا کسی بہانے سے، ان دونوں سے ہاتھ ہلاتے رہیں تاکہ اس کو برا احساس نہ، اس کو کھلا کھانا کھلا دو،
صبح جب فجر کے ٹائم پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے جو دیکھا ثابت قیس بن ثابت کو مسکرا دیا، آپ نے کہا ثابت تیری رات کی مہمانی اللہ کو بہت پسند ہے، ہم کچھ ایسا کر جائیں میرے دوست، کچھ اللہ کو پسند آ جائے ہمارے، تھوڑا ہی ہو لیکن کچھ ایسا ہو جائے۔ اب یہ دیکھو نا، ہمارے بھی تو گھر آ سکتا تھا، کھانا رکھ دیتے لا کے اس کے سامنے، ٹھیک ہے نا، اپنی نیکی کو کیسے خوبصورت بنایا، ایسے بنایا اللہ کو پسند آتی بات۔ تو اپنی نیکیوں کو خوبصورت بناؤ، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا میرے دوست، یقین کرو، آپ کو مستجاب الدعوات بنائے گا اور آپ کو احساس دلائے گا کہ میں تیری اس دعا کو قبول کر رہا ہوں، چل اس وقت مانگ، میں مان جاؤں گا تیری بات۔ ایسے بن جاؤ اللہ، سب کے لیے فیصلے کرا دو اللہ کے راستے میں نکل۔ اللہ آپ لوگوں کا بیٹھنا قبول کرے، بہت قبول کرے بھائی۔ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے، اور ہم سب کو قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کی ہدایت کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ اس کی نیت سب کر لو، ٹھیک ہے نا، سب کرتے ہیں اس کی نیت انشاءاللہ۔ سب سے بڑا خطا کار کون ہے میرے دوستو؟ ہاں، سب سے بڑا خطا کار وہ ہے جو غلطی کرے اور فوراً معافی مانگے۔ ہاں، سب سے بڑا متقی کون ہے میرے دوست؟ سب سے بڑا متقی وہ ہے جب غلطی کرے فوراً معافی مانگے، جب غلطی کرے فوراً معافی مانگے۔ میں دوستوں سے عرض کرتا ہوں، کوئی غلط کام کر کے یہ مت بولا کرو کہاں لکھا ہے، یہ مت بولا کرو ہاں یہ بڑا بے باک جملہ ہے اللہ کیا، یہ بولا کرو بھائی میرے سے ابھی ہو نہیں رہا، دعا فرمائیے اللہ مجھے اس کی توفیق دے۔ تو وہ اللہ اتنا کریم ہے میرے دوستو، اس کے ہاں طاعت کی استکبار سے معصیت کی استغفار زیادہ مقبول ہے۔ ایک آدمی نیکی کر کے یہ کہے کہ میں بڑے اچھے کام کر رہا ہوں، اس سے اللہ کے ہاں وہ نادم گناہگار زیادہ اونچا ہے جس کے دل میں ہر وقت یہ کھڑن ہو کہ ہائے ہائے میں کیوں نہیں اس گناہ سے بچ رہا ہوں۔ اللہ کی رحمت ہر وقت اپنے اس بندے کو وہ گھیرے میں رکھتی ہے، اور کوئی وقت ایسا آئے گا اللہ اس کو اپنا ولی بنا لے گا۔ ہاں، لیکن میرے دوستو، جو طاعت کر کے دوسرے پر جھاڑے تو نے نماز پڑھی، اس طرح پوچھنے سے تو سامنے والے نے زندگی بھر نہیں پڑھنی۔ ہاں، ہمارے ہاں کیوں ہے ہی نہیں، ہمارے ہاں کیوں تو ہے ہی نہیں، امت کمزور ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی امت معصوم ہے اور کمزور ہے۔ ان کو تو فضائل سناؤ خوب، میرے یار نماز پڑھے گا اس پر یہ ملے گا، اس پر یہ ملے گا، اس پر یہ ملے گا۔ ہاں، پڑھ کے تو دیکھ کہ اگر نہیں بھی پڑھ رہا تو اس کے دل میں شوق پیدا ہو، ہمیں کیوں نہیں پڑھنا۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔